بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک عبادت گزار خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنے زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائی، جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تو جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی بھی ان کو داغدار بنا دیتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کی تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافر ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اذنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنی بیان میں جھوٹی ہے، میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں اپنے اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرد عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور ان زخموں کا علاج کرنا خوب جانتا ہے، جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیق اللہ ہے، تو سچے طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ دیا۔ کچھ دن بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہوگی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کی دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اس سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اس سے
آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے، نظریں نیچے کیں اور جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے رونے لگی۔ کچھ برباد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی یاد آتی اس کا حق منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اس طرح عبادت و ریاضت کرتی کرتی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے محترم علی دوستوں، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر تو شاید 90% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ جو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے لیتے تھے۔ شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وعدوں کو رحمانی طاقت سے شکست، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کے جال میں نہیں پھنسا بلکہ شیطان کے جال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا، صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا۔ اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔